السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا قمر غنی عثمانی ہیں کون؟ اور مولانا قمر غنی عثمانی کو جیل میں کیوں بند کیا گیا؟ آج پوری جانکاری میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا کہ اس وقت عاشق صادق محافظ ناموس رسالت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی گرفتاری سرخیوں میں ہے، اور آپ کی حمایت میں خانقاہوں کے مشائخ میدان میں اترے، مدرسوں سے بیانات جاری کیے گئے، ہر عوام و خواص نے آپ کی رہائی کے لیے دعائیں کی۔ الحمدللہ سبھی کی دعائیں رنگ لائی ہیں، بہت حد تک سکون مل چکا ہے۔ بس ایک کیس باقی ہے جس میں ضمانت ہونی باقی ہے، باقی اور کیسز جو تھے سب میں ضمانت مل چکی ہے۔ بات کرتا ہوں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی۔ آپ جماعت اہل سنت کے ایک نمائندہ چہرے ہیں۔ آپ نے ناموس رسالت کا نعرہ بہت پہلے لگایا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں وہ ذرا سماعت کر لیں۔ جب سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، انگشت نمائی کی جا رہی تھی، اس وقت آپ نے کفر کے سینے پر بیٹھ کر ناموس رسالت کا نعرہ لگایا تھا۔ جب اسلام کے دامن پہ داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت آپ نے ہمت سے کام لیا تھا اور لوگوں کی کوششوں کو ناکام کر کے دکھایا تھا۔ آپ نے زمینی سطح پر بہت کچھ کام کیا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر انگشت نمائیاں کر رہے تھے پیغمبر اسلام کی شان میں، آپ نے ایک ایسی جماعت بنایا تھا۔ آپ کی وہ ٹیم ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے پولیس کمپلین کیا کرتی تھی۔ آپ نے ایک اور ایسی جماعت کو بنایا تھا جو جماعت کسی بھی مسئلے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر مسئلے پر، ہر ٹاپک پر، ہر مدعے پر بات چیت کر سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی مرتبہ لاک ڈاؤن لگا ہے تو لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے کئی مسجدوں کے اماموں کو نکال دیا گیا تھا۔ مسجدوں کے امام بالکل بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ امام کو صرف مسجد کے جو تنخواہ ہوتے اسی کا سہارا ہوتا ہے، وہی جو قوم 5,000 روپئے دیتی ہے اسی کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن جب مسجدوں سے نکال دیا گیا تھا تو یہی مسجد کے امام بالکل بے بس پریشان ہو گئے تھے۔ اس وقت جس ذات نے آگے بڑھ کر اماموں کا سپورٹ کیا تھا، اماموں کا جو سہارا بنے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب تھے۔ آپ نے ضرورت کے حساب سے اماموں کے گھروں پر راشن بھجوایا تھا اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کروائے تھے، جس سے امام اپنی زندگی کو صحیح سلامت گزار سکے۔ اور خاص بات یہ کہ کیول ایک امام، 2 امام، 3 امام، 4 امام، 5 امام کے گھروں پر نہیں آپ نے یہ کام کروایا تھا، بلکہ سینکڑوں اماموں کی آپ نے مدد فرمایا تھا۔ لیکن آپ 2 سالوں سے جیل میں بند ہے، کیا ان کے رہائی کے لیے ہمیں دعا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے گجرات میں 2 سال پہلے ایک قتل کے معاملے میں آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2 سالوں سے آپ جیل کی پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، 2 سالوں سے آپ جیل کے مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، 2 سالوں سے آپ جیل کی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2 بچے آپ کے باپ کی شفقت سے محروم ہیں، ماں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ نہیں پا رہی ہے، پریوار آپ کا آپ سے دور ہو چکا ہے۔ جب اس وقت کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس نے زمینی سطح پر مذہب اسلام کا اتنا بڑا کام انجام دیا ہو، اس کے لیے ہمیں آواز قانون کے اندر رہ کے اٹھانا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے جب تک انسان کو ہیرے کی پہچان نہیں ہوتی ہے تب تک وہ غفلت میں رہتا ہے، لیکن جب ہیرے کی پہچان ہو جاتی ہے تو چاہے سونار ہو یا کوئی عام انسان ہو، اس ہیرے کی قدر کرنے لگتا ہے۔ ایسے جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب یہ مذہب اسلام کے لیے کیا ہے، مذہب اسلام کے لیے کتنے خاص ہیں، اور مذہب اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور مذہب اسلام کو کتنا آگے لے جا سکتے ہیں، ایسے عالم میں ہمیں ان کا سمرتھن کرنا چاہیے اور ان کے بھی رہائی کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، جو تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سامنے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مولانا قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ نے بے باکی انداز میں یہی کہا ہے کہ ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے رسول کے شان میں، ہمارے پیغمبر کے شان میں گستاخیاں ہوتی رہے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ مفتی سلمان ازہری کے لیے جب ہم سب ایک ہوئے ہیں، متحد ہوئے ہیں، تو آپ کی ضمانت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اپنے عقیدے کو سائیڈ میں رکھ کر مسلم کے نام پہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ ہم جس دن کھڑے ہو جائیں گے، جس دن ہم متحد ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ ہم قانون کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ میرے دوستو اور مسجدوں کے اماموں سے میری یہ خاص اپیل ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے مسجدوں کے اماموں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت کے رہائی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور یقین مانیں کہ مولانا قمر غنی عثمانی، مفتی سلمان ازہری جیسے عالموں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مذہب اسلام کو اور بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے واپس چلی آئے گی۔ اب بھی وقت ہے، ادھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ آنے والی نسلیں اجالوں کو ترس جائے گی۔